बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो जुनाइशा का केस है, रावलपिंडी इस्लामाबाद, बहरिया टाउन रावलपिंडी, फेज गालिबन 4 है। यहाँ पर ये जो जुनाइशा की जान गई है, मेडिसेंट हॉस्पिटल, मेडिसेंट, डिसेंट और मेडिकल को मिला के मेडिसेंट नाम रखा गया है। मेडिसेंट हॉस्पिटल, यहां जुनैशा का कत्ल हुआ, मुजरिमाना गफलत हुई, या वो एक प्रोसेस के दौरान किसी की गलती का शिकार हुई, बहरहाल अल्लाह को प्यारी हो गई, एक 6 साल की बच्ची। अब इस केस में अब तक क्या हुआ है, इस पर बड़ी बात हो रही है। मुझे कुछ चीजें आपके सामने रखनी है, बल्कि लेट मी रीफ्रेज, ये अगर मैं कह रहा हूं ना बड़ी बात हो रही, तो उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से इस पर बात होनी चाहिए। ये मेडिसेंट हॉस्पिटल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चौहान साहब का, वो इसके गालिबन ओनर भी हैं और एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उनके प्रोसेस करते हुए इस बच्ची की जान गई है। अब ये माजरा ये है कि पिछले महीने के इख्तिताम की जानिब आखिरी हफ्ते में इस बच्ची के वालिद जुनैशा उमैर के वालिद उमैर साहब इसे लेकर गए। यहाँ पर एडिनोइड ग्लैंड की सर्जरी थी। इस एडिनोइड ग्लैंड की सर्जरी के लिए ये डॉक्टर साहब के पास लेकर गए। डॉक्टर साहब ने उमैर साहब को ये बताया कि ये जो बच्ची है, इसकी ये सर्जरी हो जाएगी 15-20 मिनट में। बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। अभी जो हमने चीजें निकाली हैं और डॉक्टर साहब की टीम से इस हॉस्पिटल से राब्ता करके जो चीजें मालूम की, या इस केस के बारे में दीगर चीजें थोड़ी बहुत मालूम की, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो आप आ जाइए। उन साहब ने डॉक्टर साहब से राब्ता किया। डॉक्टर साहब ने कहा आ जाइए, बहुत छोटी सी सर्जरी है, कोई बड़ा इशू नहीं है, हम कर देंगे। और ये चले गए अपनी बच्ची को लेकर। उसके बाद 15-20 मिनट की ये सर्जरी होती है बकौल डॉक्टर साहब के खुद, और सेम डे पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। ये सर्जरी के बारे में मालूम हुआ और यही डॉक्टर साहब ने उनको बताया भी। वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर ले गए। वहां पर 1 घंटा गुजर गया। फिर उसके बाद वो बाहर ही मौजूद थे, तो कुछ और वक्त गुजरा और बेचैनी सी शुरू हो गई। हॉस्पिटल स्टाफ जो था वो भागता दौड़ता नजर आने लगा। वो भी परेशान हुए। उन्होंने फिर स्टाफ से पूछा, डॉक्टर साहब से राब्ते की कोशिश की कि क्या हुआ है। कहा गया जी हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम मालूम कर रहे हैं, अभी इसको होश में लाते, रिकवर करते हैं और आपको बताते हैं, आप इंतजार करें। उन्होंने थोड़ा सा इंतजार और किया, लेकिन उनको तो ये बताया गया था 15-20 मिनट की सर्जरी है। उस बेचैनी को देखकर वो परेशान हो चुके थे। बहरहाल उन्होंने थोड़ी देर में बाप है, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए तो उनकी बच्ची वफात पा चुकी थी, रुखसत हो चुकी थी। मेरी उमैर साहब से बात हुई है इस तमाम मामले पर, और उन्होंने, मैं कहूँ, इंतहाई बुर्दवारी के साथ, बहुत तहम्मुल के साथ ये तमाम चीजें मुझे बताई। और कहीं भी उनकी तमाम गुफ्तगू में इश्तियाल नहीं था। डॉक्टर साहब के खिलाफ उन्होंने, उनकी बच्ची चली गई है, वो डॉक्टर साहब के बारे में बात करते, गम और गुस्से का इजहार करते, इंतहाई समझदारी के साथ पूरी बात उन्होंने बताई, तमाम मामला उन्होंने बताया, समझाया। तो उनकी तो इस्तिकामत को, हिम्मत को दाद अल्लाह ताला सब्र दे उनको, उनकी वालदा को। उनकी वालदा की वीडियो ये आप देख रहे हैं, ये जुनैशा की वालदा है। अब जब ये हो गया कि उन्होंने ये देख लिया कि बच्ची की वफात हो गई है, डॉक्टर साहब ये बता नहीं रहे थे। अब वो तो ये बता के बैठे होते कि 15-20 मिनट की सर्जरी है। तो सिट्टी गुम थी। बच्ची की वालदा हॉस्पिटल आई और उन्होंने आकर ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चौहान का गिरेबान पकड़ लिया। वो जाहिर है कि अपने हवास में नहीं थी, उन पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। उनकी सबसे बड़ी बच्ची, ये उनकी बेटी है 6 बरस की, जो अब सितंबर में 7 साल की हो जाती। ये है एक 4 साल की बेटी है इनकी, और एक 3 माह का इनका बेटा है। तो ये माँ ने जब गिरेबान पकड़ा तो डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने जरा बदतमीजी की, और डॉक्टर साहब ने फिर जुनैशा की वालदा को थप्पड़ मारने की कोशिश की। वो तो फिर रोक लिया, उमैर साहब ने इनकी वालदा को हटाया और डॉक्टर साहब ने धक्का वगैरह दिया। उसके बाद और हॉस्पिटल का स्टाफ इन्वॉल्व हो गया और फिर उसके बाद ये मामला अब कानूनी कार्रवाई के मरहले में है। मैंने जब चीजें मालूम की हैं
تو لیگل ایکشن اس کے لیے یہ ہے کہ جب کسی ڈاکٹر کا معاملہ ہے تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل وہاں معاملہ جائے گا. IHRA اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی, وہاں اس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے اور وہاں سے یہ گلٹی قرار پائیں گے PMDC سے, IHRA سے, تو پھر ڈاکٹر صاحب کے خلاف FIR درج ہو سکے گی. پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب میں نے یہ پوچھا کہ میں نے کہا یہ جب سب کچھ ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہیں شرمندگی نظر آئی ہو, کہیں انہوں نے آپ کو اپروچ کیا ہو, یہ بتایا ہو کہ یہ غلطی ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے, کیسے جان گئی ہے. تو میں نے ان سے یہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اپروچ کرنے کی جو ہے انہوں نے کوشش نہیں کی ایز سچ, لیکن ہم نے جو ہاسپٹل کو بل دیا تھا وہ بل انہوں نے ہمیں واپس بھجوا دیا. اور ہاسپٹل والوں کا, ڈاکٹر ارشد کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ فیملی میں سے کسی نے رابطہ کیا تھا. عمیر صاحب نے یہ بھی بہت سنجیدگی کے ساتھ, بہت تحمل کے ساتھ کہا ممکن ہے کہ میرے ریلیٹیوز میں سے کسی نے رابطہ کیا ہو, کچھ کہا ہو. تو انہوں نے وہ جو اماؤنٹ ہے اس کا چیک بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے واپس کر دیا کہ ہم یہ چیک نہیں چاہیے. یہ انہوں نے بتایا ہے. اب اس بچی کے کیس میں ہوا کیا؟ اس بچی کے کیس میں نے کچھ ڈاکٹر دوستوں سے بھی کچھ معلومات حاصل کی, کچھ چیزیں چیک کی. تو یہ جو ایڈینوئڈ گلینڈ ہے, یہ ہمارا یہ سمجھ لیجیے کہ گلا اور یہ سننے کا پورا سسٹم, ان کے درمیان یہاں آ کر یہ گلینڈ ہوتا ہے. بچوں میں عام طور پر ذرا بڑا ہوتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گلینڈ چھوٹا ہو جاتا ہے. اگر یہ معمول سے بڑا ہو تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ سانس میں تکلیف ہوتی ہے, سننے میں تکلیف ہوتی ہے, انفیکشن ہوتا ہے. تو اس کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے, چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے. یہ گوگل کرنے پر بھی ایڈینوئڈیکٹومی آپ کو مل جائے گی. تو یہ چھوٹی سی سرجری, کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا. سرجری کے بعد احتیاط کیا ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں, نرم غذا کھاتے ہیں کچھ دن کے لیے. گلے میں تھوڑا سا درد یا خراش وغیرہ ہو سکتی ہے, ڈاکٹر جو میڈیسن دیتا ہے وہ آپ کو کھانی ہوتی ہے. ناٹ اے بگ ڈیل, یا آپ کو گوگل کرنے پہ بھی تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی. اتنا آسان سا کام تھا. ایک ENT اسپیشلسٹ جن کا بڑا نام ہے وہ یہ کام کر سکتے تھے. ان کی ویب سائٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل کی تصویر ہے. یہ کوئی غالباً جو لاہور, اسلام آباد وغیرہ میں کہتے ہیں نا 7-8 مرلے کا پلاٹ, کارنر کا, اس ٹائپ کا ایک پلاٹ ہے. اور اس پلاٹ پہ یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اور اس بلڈنگ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل, ایستھیٹک وغیرہ, لیزر وغیرہ, اس طرح کے کام خواتین جو اپنے چہرے پہ کرواتی ہیں, بندے بھی کرواتے ہیں, وہ یہاں ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اپنا ENT کا کام کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا غالباً بزنس ہے. ڈاکٹر صاحب کی ٹیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, ڈاکٹر صاحب کی ٹیم رابطہ نہیں کر رہی. یہ خیال تھا عمیر صاحب کی فیملی کے بعض لوگوں کا کہ ہاسپٹل کو IHRA نے ممکن ہے کہ سیل کر دیا ہو, لیکن ہاسپٹل کو جب آپ کال کرتے ہیں تو ہاسپٹل کھلا ہوا ہے, چل رہا ہے, کام کر رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب نے جو بہت بری حرکت کی ہے وہ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس بچی کے اگر کچھ پری ٹیسٹ ہونا تھے کہ ایک ڈاکٹر میک شیور کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو دیکھنی ہیں, وہ بھی نہیں ہوئے. میری کچھ ڈاکٹر دوستوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا اینستھیزیا اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے. کوانٹٹی زیادہ ہو گئی ہے, جو آپ چیز یوز کر رہے ہیں وہ اگر ایکسپائرڈ ہے, اور آپ نے پیشنٹ کی جو ہسٹری لی جاتی ہے, اینستھیزیا دینے سے پہلے ایک پوری ہسٹری لی جاتی ہے, اس کا ایک فارم ہوتا ہے اور اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اگر وہ نہیں کیے اس پروسیس میں باڈی ویٹ تمام چیزوں کے ساتھ کیلکولیٹ کرنے کے بعد اینستھیزیا دیا جاتا ہے, اگر وہاں کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا نہ خواستہ نتیجہ خوفناک ہو سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ یہاں ہوا ہو, ممکن ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو آپریشن کرتے ہوئے, کچھ بھی ممکن ہے. اب IHRA یہ تمام چیزیں اپنی پروسیس کرے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہیں کوئی سزا ملتی ہے یا نہیں, یہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ پتا چلا ابھی تک جو عمیر صاحب ہیں وہ اب تک کی جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی شکوہ وغیرہ نہیں کیا. ان کی والدہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے حرکتیں کی ہیں ہاسپٹل میں اس فیملی کے ساتھ بچی کے گزر جانے کے بعد, وہاں تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کا مجرم ہوں, یہ ہم سے ہو گیا ہے, کیوں ہوا ہے.
ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. ہم سب کے سب ہاسپٹلس جاتے ہیں, ہم سے فارم سائن کروائے جاتے ہیں کہ پروسیس میں, پروسیجر میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ کسی بھی چیز کے نتیجے میں کچھ ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہے, کانسنٹ سائن کروایا جاتا ہے. تو ایک ایسا پروسیس جس میں انستھیزیا انوالوڈ ہو گیا, کانسنٹ سائن کروایا جاتا ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں ایکسپلین کرتے ہوئے بتا سکتے تھے, ذمہ داروں کی طرح سامنے آ سکتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بچی کی والدہ کو دھکا دیا ہے, تھپڑ مارنے کی کوشش کی ہے, اور وہاں یہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر صاحب نے, یہ انتہائی بری حرکت ہے. اور یہ حرکت میری رائے میں, اب میں یہ کوئی فیصلہ نہیں دے رہا, میری رائے میں یہ حرکت ہی بہت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا لائسنس کینسل کر کے ڈاکٹر صاحب کو کہے تمیز سے بیٹھ جائیں, اب آپ کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا. لیکن بہرحال ایک بچی جان سے چلی گئی ہے, اور یہ بہت سیریس میٹرز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں, لیکن میں نے ان تمام بڑی بڑی جگہوں کو جہاں پر بڑے بڑے کیس ہوئے ہیں کام کرتے ہوئے اطمینان سے دیکھا ہے, کبھی بھی کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی بڑا ایکشن میں نے کسی بڑے ہاسپٹل, کسی بڑے ڈاکٹر کے خلاف نہیں دیکھا. آئے دن اسپتالوں میں جھگڑے کی فوٹیجز آتی ہیں, لیکن وہ ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ہاسپٹلز جو ہیں ان کو ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ مضبوط ضرور کرتے ہیں کہ فاؤل لینگویج یوز نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, یہ سزائیں ہیں, یہ ہاسپٹلز میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن کیا پیشنٹس کو کبھی اس سسٹم نے یہ تحفظ دیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا, اگر کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے, اور اگر آپ کا پیارا کسی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے, نشانہ بن جاتا ہے, تو پھر کیا کیا جائے گا. کیا کبھی یہ انفارمیشن ہاسپٹلز میں لکھ کر لگائی گئی ہے کہ آپ کے پاس یہاں مت لڑیں, گریبان مت پکڑیں, توڑ پھوڑ مت کریں, گالی گلوچ مت کریں, آپ ان جگہوں سے رجوع کریں. کیا کبھی یہ بتایا گیا ہے؟ کیا کبھی اس سلسلے میں ایک ہاٹ لائن ہے, 24/7 کام کرنے والا ادارہ ہے کہ کسی کا پیارا چلا جائے تو وہ بھی جا کر پوچھ سکے کہ کیسے مار دیا گیا؟ یہ نہیں ہے. یہ اس ملک میں بہت ضروری ہے کہ اویلیبل ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.